اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ اغنیاء جمع غنی کی بمعنی مالدار۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے مالدار اور غنی کی جمع ہے اغنیاء۔ باڑا یہ ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی خیرات بانٹنے کا مقام، جہاں سے ہر ایک کی جھولی بھری جاتی ہو اور کسی کو محروم نہ لوٹایا جاتا ہو۔ باڑا کا اور بھی معنی ہے لیکن یہاں مراد یہی ہے، یعنی اے حبیب کبریا، شہ ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دربار گہربار ایسی عام بخشش و سخاوت کا گھر ہے جہاں سے غریب تو غریب، مالدار اور امیر لوگ بھی پرورش پاتے ہیں، اور انہیں جو کچھ ملا ہے یا مل رہا ہے وہ سب کچھ آپ ہی کی بارگاہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور اسی کی منظر کشی برادر اعلیٰ حضرت نے یوں فرمائی: منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ پھر فرمایا: اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ صفی کی جمع اصفیاء ہے۔ صفی کا معنی صاف دل والا، پرہیزگار، عابد و زاہد۔ اصفیاء جمع صفی کی بمعنی صاف دل والا، پرہیزگار۔ رستہ یہ اردو کا لفظ ہے، راستہ کا مخفف، یعنی آپ کی گزرگاہ ایسا راستہ ہے جہاں اللہ کے مقبول بندے سر کے بل چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ نے ساری زندگی مدینہ شریف میں رہ کر جوتا نہیں پہنا۔ کیونکہ کہیں سرکار کے پائے انور کی جگہ میرا جوتا نہ آ جائے۔ اور امام اعظم علیہ الرحمہ نے مدینہ شریف میں قیام کے دوران 11 دن تک بول و براز اور ہوا کا اخراج نہ فرمایا۔ جب بھی ضرورت پڑی مدینہ شریف سے باہر آ کر قضائے حاجت فرمائی۔ امام خود ارشاد فرماتے ہیں: حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ دوسرے مصرے میں دربار رسالت کے متعلق محبوبان خدا، صحابہ اکرام، اہل بیت، اولیاء اکرام کے آداب اور تعظیم و تکریم کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں صحابہ اکرام و اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عادات کی تصریحات بتاتی ہے کہ وہ حضرات کس طرح اپنے آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاتے اور آپ کا ادب ملحوظ رکھتے تھے۔ حدیث کی کتب ادب و احترام کے واقعات سے بھرپور ہیں، جس کا انکار کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہی کر سکتا ہے۔ لیکن ہم یہاں بطور نمونہ بخاری شریف کتاب الشروط کی ایک روایت بیان کیے دیتے ہیں۔ حضور حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے۔ عروہ بن مسعود جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ اب وہ واپس جا کر اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں یہ سنیں: اے میری قوم، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، قیصر و کسریٰ نجاش کے یہاں گیا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کے اصحاب اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب محمد کی کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی قسم لے کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم محمد نے جب بھی کھکار پھینکا تو وہ اصحاب میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہی گرا، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناک مبارک سے رطوبت نکالتے تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ پھر آگے کہتا ہے وہ جسے وہ اپنے منہ اور جسم پر مل لیتے تھے، جب وہ حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل کے لیے دوڑتے ہیں۔
جب وہ وضو کرتے ہیں تو آپس میں جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اور جب وہ کلام کرتے ہیں تو اصحاب ان کے سامنے اپنی آواز دھیمی کر دیتے ہیں، اور از روئے تعظیم ان کی طرف تیز نگاہ بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے تم پر ایک نیک امر پیش کیا ہے، پس تم اسے قبول کر لو۔ پھر اخیر میں عروہ بن مسعود کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ انہوں نے یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم پر ایک امر پیش کیا ہے جو کہ نیک ہے، اسے تم قبول کر لو۔ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کرام ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت، بے پناہ ادب و احترام بھی کرتے تھے، جس کی منظر کشی امام نے اس شعر کے دوسرے مصرعے میں فرمائی کہ اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔